سے میری ملاقات ہوئی تھی آج سے کوئی 13 سال پہلے. میں کولمبو میں تھا ایز آئی سی سی پریزیڈنٹ، اور انڈیا پاکستان کا فائنل تھا. میں وہاں گیا ہوا تھا ایز اے چیف گیسٹ. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پاکستان کوئی 108 یا 9 رن پہ آؤٹ ہو گیا تھا، اور انڈیا کو ہم لوگوں نے 71 پہ آؤٹ کیا تھا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ پروبیبلی ایک ایسا میچ تھا جو میں کبھی زندگی میں نہیں بھولوں گا. اور 109 پہ آؤٹ ہونا، مجھے لوگ سب کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو افسوس کی بات ہے کہ پاکستان یہ میچ ہار گیا. مگر جس طرح سرفراز کی لیڈرشپ تھی اس دن، میں نے اسی دن آ کے پی سی بی شہریار صاحب یہاں تھے چیئرمین ان دنوں میں، ان کو خط لکھا تھا کہ میں نے ایسی لیڈرشپ نہیں دیکھی جو آج آپ کے بچوں میں انڈر 19 میں تھی. اور وہ آج بھی سچ بات ہے. اگر آپ سرفراز کی کنٹریبیوشن اور پرفارمنس دیکھیں پاکستان کرکٹ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان نے پاکستان کرکٹ کے لیے کیا ہے. کپتانی یہ انڈر 19 کی ہے، ان نے کراچی میں کی. کپتانی یہ انڈر 19 کی ہے، ان نے کراچی میں کی ہے، پی آئی کے لیے کی ہے. شروع سے لیڈرشپ کی طرف آئے ہیں یہ، اور ریکارڈ ان کا بہت اچھا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان یہ او ڈی آئی کے کیپٹن بنے تھے 2017 میں، اس وقت پاکستان کی رینکنگ تھی نمبر 9، اور ہم لوگ اس خطرے میں تھے کہ ریلیگیٹ ہو جاتی ٹیم اور ہمیں کوالیفائی کرنا پڑتا. مگر یہ ٹیم کو اٹھا کے لائے، آج نمبر 5 پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 5 بھی کم ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے اس کو لے کے جائیں گے. مگر اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. کبھی میں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے، یہ بار بار میڈیا میں یہ باتیں نکلتی ہیں کہ کپتانی کی. میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ سرفراز پاکستان کے کپتان ہیں، اور یہ رہیں گے کپتان جب تک کوئی اور فیصلہ نہیں ہو. یہ ہر ایک سیریز سے پہلے یا سیریز کے بعد ایک اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے. یہ افسوس کی بات ہے، بیکاز ہر ایک سیریز کے بعد بورڈ کا فرض ہوتا ہے کہ ہم اسیس کریں ٹیم کو، پرفارمنس اسیس کریں، کوچ سے بات کریں، سلیکٹر سے بات کریں، اور کپتان سے بات کریں. یہ ایک نارمل گورننس پروسیس میں کرنا بھی چاہیے، بیکاز اگر کوئی ایشوز ہیں، کوئی مسائل ہیں جو ہمارے علم میں ہونے چاہیے تو وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. تو ان چیزوں کے لیے ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں ہر ایک لیولز پر. مگر میں آپ لوگوں کو پھر آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرفراز ہمارے کپتان ہیں. وہ آسٹریلیا سیریز کے لیے کپتانی کریں گے، ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گے. اس وقت تک اس کے بعد ہم لوگ پھر بیٹھیں گے اور پھر ڈسکس کریں گے، پرفارمنس دیکھیں گے. یہ اس میں کوئی ڈرامے کی بات نہیں ہوتی. یہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ گڈ گورننس کے طور سے یہ بڑی نارمل ساری دنیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم یہاں کر رہے ہیں. اس میں اور کسی اور ملک میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے. اور آج میں پھر اپنے سلیکٹر سے بات کی ہے، کوچ سے بات کی ہے، ڈائریکٹر ہمارے کرکٹ آپریشن ہیں ذاکر خان، ان سے بات کی ہے. ہم سب سرفراز کو سپورٹ کرتے ہیں ایز پاکستان کیپٹن. انشاءاللہ انہی کی لیڈرشپ میں ہم لوگ دوبارہ کامیابی حاصل کریں گے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم لوگ جیتتے ہیں میچز، جیسے ہم چیمپئنز ٹرافی جیتے ہیں، تو اس وقت بہت کم سوال اٹھائے جاتے ہیں. جب ٹیم تھوڑی اسٹرگل کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کویسچنز ہوتے ہیں. مگر ہمیں اس میں کبھی جو بگر پکچر کہتے ہیں نا، وہ نہیں دیکھنی چاہیے، بھولنی چاہیے کہ ان کے دور میں ہمارے رزلٹس کیسے رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں جو ہماری پرفارمنس T20s میں رہی ہے، 11 کنسیکیٹو ونس، ریکارڈ ہے یہ دنیا کا. جس طرح ہم لوگ نے او ڈی آئی اس میں پرفارم کیا وہ بڑا کریڈیبل ہے. تو سرفراز، میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کپتان ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہی کے ساتھ چلیں گے آگے.
سب سے پہلے السلام علیکم. اور سب سے پہلے میں یہاں پہ پی سی بی چیئرمین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, اور پورے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, ان لوگوں کا پہلے بھی مجھ پہ بھروسہ تھا, اور آج اس طریقے سے بھروسہ کیا ہے تو میں ان تمام پی سی بی کا اور چیئرمین صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور سر انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ نے میری ایبلٹی پہ ٹرسٹ کیا ہے, اور میں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا, اور انشاءاللہ جو پاکستان کے لیے اچھے سے اچھا ہو سکے گا ہم لوگوں ایز اے ٹیم جو ہے پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. اور میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ پاکستانی کپتانی کر رہا ہوں, لیکن ان کپتانوں میں میرا نام شامل ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا, جو کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ میں کپتانی کی, اور ورلڈ کپ میں کپتانی کرنا کسی بھی کپتان کے لیے بہت آنر کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران بھائی ہیں, وسیم بھائی ہیں, مصباح بھائی ہیں, شاہد بھائی ہیں, اتنے بڑے پلیئرس اپنے کپتانی کی ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو بورڈ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اس میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو. شکریہ. ہم رفیق خان صاحب سے پہلا سوال کریں گے. مانی صاحب, سرفراز صاحب کپتان رہے, پرفارمنس بہتر رہی. اب چونکہ ورلڈ کپ نزدیک ہے, اگر میڈیا بول رہا ہے یا شائقین کھیل بول رہے ہیں یا تنقید ہو رہی ہے تو بات شکست کی ہے کہ پاکستان ہار رہا ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ نزدیک ہے؟ دیکھیے پاکستان ہارا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ تو ہمارے سامنے ہے بات. مگر اگر آپ اینالائز کریں کہ جو میچز ہم لوگ ہارے ہیں ان میں, یہ نیوزی لینڈ سیریز سے شروع کریں, وہ ہمیں جیتنا چاہیے تھا, وہ سیریز ہی جیتنی چاہیے تھی. اسی طرح جو ابھی ساؤتھ افریقہ میں ہم او ڈی آئی ہارے ہیں 300 رن سکور کر کے ڈکورتھ لوس کی وجہ سے, وہ رزلٹ کسی طرف جا سکتا تھا. یہ کرکٹ میں ہار جیت ہوتی ہے. جب چیمپئنز ٹرافی جیتے تھے تو کسی نے یہ سوال نہیں کیے تھے. آپ لوگوں کا فرض ہے, آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال کریں اور اینالائز کرنا چاہیے, اور ہم بھی یہ باتیں سوچتے ہیں. مگر جو آج ہماری اسکواڈ ہے, جو ہماری ٹیم ہے آج, وہ بیسکلی یہی ٹیم ہے. اس میں ایک آدھ کبھی چینجز آتے ہیں. ہمارے پاس ایک 15-16 لوگوں کی ٹیم ہے. ابھی تو شاید 35 ہم آئی سی سی کے لیے اناؤنس کریں گے, 30 اناؤنس کریں گے. نہیں, جو شروع کی جو انیشل اسکواڈ ہوتی ہے پھر اس کو کرتے ہیں کٹ ڈاؤن. اس سے پہلے ہمارے پاس آسٹریلیا کی سیریز ہے, اور اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف سیریز ہے. تو جو ہمارا بلڈ اپ ہے اس میں جو ورلڈ کپ میں ٹیم کھیلے گی وہ آٹومیٹکلی اس وقت تک فائنلائز ہو جائے گی. مگر ہار جیت ہمیشہ ہوتی ہے کرکٹ میں. جب انسان ہارتا ہے تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کیوں ہارے, اور اس جو ہارنے سے سبق سیکھے جاتے ہیں وہ اگر ہم لوگ آگے لے کے بڑھیں تو انشاءاللہ اس سے ٹیم کی پرفارمنس بہتری ہوگی. سہیل عمران. چیئرمین صاحب, ہفتہ پہلے تک تو پی سی بی کی یہ پالیسی رہتی ہے کہ سیریز ٹو سیریز کپتان اناؤنس کیا جائے گا. جی سوری. تو یہ جو پالیسی چینج ہوئی ہے, یہ میڈیا میں آنے والی خبریں, افواہیں یا میڈیا کا پریشر ہے, یا آئی سی سی کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ایک بڑا دھواں قسم کا بیان آیا تھا کہ پی سی بی جو ہے وہ آئی سی سی کے فیصلے کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا, قبول نہیں کرتا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے. کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ جی آپ اپنے کپتان کے ساتھ فل فلیج کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی کپتان ہے پاکستان میں, وہ سرفراز ہیں. ریویو ہم ضرور کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا ہر ایک سیریز کے بعد ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں, ٹیم کی بھی, کپتان کی بھی, مینجمنٹ کی بھی, جو ٹیم مینجمنٹ ہے سب کی دیکھتے ہیں. مگر اگر کوئی ہمیں فکر ہوتی تو یہ بات آلریڈی ہو چکی ہوتی. مجھے کوئی شک نہیں ہے, فکر نہیں ہے کہ سرفراز کا ذمہ ہے, انشاءاللہ یہ ورلڈ کپ پہ ہم لے جائیں گے. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس میں کوئی پالیٹکس انوالو نہیں ہے. اس میں کسی کو میں میسیج نہیں دے رہا, نہ آئی سی سی کو نہ کسی اور کو. میں صرف پاکستان اور پاکستان کرکٹ کی اور ٹیم کی بہتری کے لیے ہم لوگ سوچ رہے ہیں. سرفراز, میرا کوشچن آپ سے ہے. چیئرمین صاحب نے تو شروع سے ہی یہ بات کہی ہے کہ آپ کیپٹن ہیں, لیکن بورڈ کی طرف سے یہ میسیجز آتے رہے ہیں, جس طرح سہیل بھائی نے بھی ابھی مینشن کیا کہ سیریز ٹو سیریز بیسس کے اوپر کیپٹنس ہم سلیکٹ کرتے آئے ہیں, اور یہ پالیسی شروع سے ہم نے کبھی سرفراز کو کوئی ٹینیور نہیں دیا, 1 سال یا 2 سال. ایسے سرکمسٹانسز کے اندر آپ کے اوپر کتنا پریشر رہا ہے تھرو آؤٹ, اور آگے آن دا فیلڈ بھی جب آپ جائیں گے تو کتنا کوئی پریشر ہوگا آپ پہ؟
دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی سیریز ٹو سیریز پالیسی کی، تو یہ جب میں 2 سال سے کپتان ہوں اور یہی ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، تو میں نے کبھی بھی اتنا لمبا نہیں سوچا کہ میں نے 1 سال پاکستانی کپتانی کرنی ہے، 2 سال کپتانی کرنی ہے. اوبیسلی سیریز بائی سیریز ہمیشہ سے ہم کھیلتے ہوئے بھی آئے اور یہی ہمارے کیریئر میں بھی رہا ہے کہ ہم نے سیریز بائی سیریز آگے جانا. تو جب میں ایز اے کیپٹن جب میں بنا تو ایز اے کیپٹن سیریز بائی سیریز چلتا ہوا آ رہے ہیں. اور جہاں تک رہی چیئرمین صاحب کی بات، تو چیئرمین صاحب جب سے آئیں انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی ہے کہ آپ ہی کپتان ہیں، ہمارا پورا کانفیڈنس ہے. اور جس طریقے سے آج پورے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور چیئرمین صاحب نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے، تو میرا بھی حوصلہ بہت زیادہ بڑا ہے. اور میں کوشش کروں گا جو مجھے حوصلہ ملا ہے اس حوصلے کو میں پاکستان ٹیم میں ٹرانسفر کروں اور ایز اے پاکستان ٹیم ہم لوگ اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں آگے جو بھی ہماری سیریز آ رہی ہے یا ورلڈ کپ آ رہا ہے. سرفراز میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو پی سی بی نے تو کپتان نامزد کر دیا، لیکن محمد حفیظ بہت سینئر کرکٹر ہیں، انہوں نے پرسوں ایک ٹی وی چینل پہ بیان دیا تھا، اس سے سوال کیا گیا تھا آپ کپتان کیوں نہیں بنتے یا آپ کو کپتان کیوں نہیں بنایا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ میں ٹاس کرنے والا کپتان نہیں بنتا. تو کیا آپ کی ٹیم میں ایسے پلیئر ہیں جو آپ کو ٹاس کرنے والا کپتان سمجھتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے دیکھیں یہ بڑا انفیئر کویسچن ہے. حفیظ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس سے آپ لوگوں کو کوئی یہ شک ہونا چاہیے کہ وہ ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے. حفیظ ہے نہیں ایسے انسان، وہ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ شعیب ملک اور حفیظ دونوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس ورلڈ کپ کے بعد آئندہ نہیں کھیلیں گے. ہمیں آگے کا دیکھنا ہے، ہمیں صرف اس 2019 کا نہیں دیکھنا. ہم نے جو ٹیم بلڈ کرنی ہے وہ ہمیں اگلے 4-5 سال آگے لے جائے گی. میں سن سکتا ہوں کچھ. اچھا یہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں، اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ کسی بھی کی اپنی پالیسی میں ایک فلا ہے کہ کسی بھی ایک مقررہ مدت کے لیے 1 ایئر 2 ایئر کے کپتان کیوں نہیں مقرر کرتی. اگر یہ ایسا ہو جائے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. کپتان کو بھی کانفیڈنس اسی صورت میں ملے گا اگر وہ اس کو پتا میں 1 ایئر کا کپتان کیپٹن ہوں. تو یہ اگر ہر سیریز کے بعد ہوگا کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں تو کپتان تو انڈر پریشر رہتا ہے. نہیں یہ آئی ڈونٹ اگری ود دس. جب کپتان اپوائنٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی کپتان ہوتا ہے جب تک وہ ہٹایا نہ جائے. دنیا میں یہ ہوتا ہے، آپ دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں، جب ایک وہ کپتان کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ 1 سال کے لیے بنے یا 2 سال کے لیے بنے. جب تک ٹیم کی پرفارمنس ٹھیک ہو اور رزلٹس آ رہے ہوں، اس میں ہار جیت بھی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں انگلینڈ کا کیا اشر ہو رہا ہے آج کل ویسٹ انڈیز میں. کرکٹ میں یہ ہوتا ہے ہارنا جیتنا، مگر اوور آل پکچر دیکھنی پڑتی ہے، اوور آل لیڈرشپ دیکھنی پڑتی ہے. دیکھیں میں پھر بڑی صفائی سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ سرفراز کپتان ہے. پہلے دن سے میں نے کہا ہے کہ یہ کپتان ہے پاکستان ٹیم کے. آج میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ پھر اب ہم ان کی ایویلویشن دوبارہ کریں گے ورلڈ کپ کے بعد. چیئرمین صاحب کافی لانگ ٹرم پالیسیز پر آپ کافی زیادہ فوکس کرتے ہیں اور یہی چیز آپ لے کر آئے تھے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ ایسا سوچ رہا ہے کہ جس طرح کرکٹ آسٹریلیا یا کرکٹ انگلینڈ اگلے 1-2 سال کے لیے بیک اپ کیپٹن کے طور پر وائس کیپٹن اناؤنس کرتا ہے، تو ایسی پلاننگ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ورلڈ کپ میں وائس کیپٹن اناؤنس کر دے؟ اور دوسرا سرفراز، آپ کے جملے کو ریسزم میں گردانا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ لیک آف ایجوکیشن تھی، یہ چیز نہیں ہوئی کہ یہ جملہ آپ سے نکل گیا؟ پہلے آپ سوال پھر میں دیتا ہوں. دیکھیں جو بات ہونی تھی وہ تو ہو گئی میرے خیال سے. اب ہمیں موو آن کرنا چاہیے. اور جہاں تک رہی بات ریسز کی، تو اگر ایسا ہے تو میں نے وہاں بھی 3 بار سوری کیا، پھر کراچی میں میڈیا کے سامنے وہاں پہ آ کے بھی سوری کیا، اب یہاں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو سوری کر لیا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، سزا بھی ختم ہو گئی. تو اب آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. جی دیکھیں، جہاں تک وائس کیپٹن کا یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ اگر سرفراز انفٹ ہوئے یا اویلیبل نہیں ہوئے، جیسا بھی ہوا ہے کہ کون ٹیک اوور کرے گا. اس میں یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، ٹیسٹ کے لیے بھی ہوتی ہیں اور 1 ڈیز کے لیے بھی. کیا وجہ ہے کہ ہم نے کبھی فارملی نہیں اپوائنٹ کیا وائس کیپٹن؟ یہ بھی میں ایک بات ہے جو کرنے لگا ہوں اپنے کرکٹ والوں سے کہ ہمیں کرنا چاہیے جو سینئر پلیئرز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو پتہ تھا کہ اگر سرفراز کسی وجہ سے بھی نہیں اویلیبل ہوتے تو 1 ڈیز میں شعیب ٹیک اوور کرتے. سینئر پلیئر ہیں، کپتان کی بھی انہیں پہلے بھی کیپٹنسی کی ہے پاکستان کی. اس میں کوئی
وجہ نہیں ہے کہ وائس کیپٹن اناؤنس کرنے میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا. یہ میں اپنی کرکٹ کمیٹی سے میں ڈسکس کر رہا ہوں. مانی صاحب، ورلڈ کپ میں پاکستان کا کوئی بھی کپتان ہو، ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. سرفراز کو ورلڈ کپ کے لیے آپ نے کپتان بنایا، آپ 13 سال سے جانتے بھی ہیں، آپ نے یہ بھی کہا، لیکن ساؤتھ افریقہ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز اور ابو ظہبی میں نیوزی لینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز، جتنے کلوز مارجن سے ہماری ٹیم ہار گئی اور اس میں حکمت عملی پہ بڑا تنقید ہوئی، اور شاید یہ ہنگامی پریس کانفرنس اور ہنگامی ملاقات اس کے پیچھے کپتان کی بیٹنگ پرفارمنس بھی ہے. تو کیا 13 سال کی مروت میں سرفراز کو بنائے گئے ہیں، یا جو بیٹنگ ابیلٹی جس نے کین ولیمسن، فاف ڈپلیسی، وراٹ کوہلی یا مورگن سے مقابلہ کرنا ہے، یا اورن فنچ آسٹریلیا سے ورلڈ کپ میں، تو وہ ابیلٹی بھی دیکھیے؟ دیکھیں، سرفراز جو کیپٹن ہیں اپنے میرٹ پر ہیں. آپ ان کی اوور آل پرفارمنس دیکھیے. ہم دنیا میں T20 میں نمبر 1 ٹیم ہے. ہم نمبر 9 پر تھے ODI میں، آج نمبر 5 پر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے 2 میں یا 3 میں ہوں، مگر اوور آل پرفارمنس اگر آپ دیکھیں، ٹیسٹ میں ہم لوگ شاید 5 پر ہیں آج. اوور آل پرفارمنس ہماری بری نہیں، مگر اس سے بہتر ہو سکتی ہے. مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلے 2-3 سال میں کافی سینئر پلیئرز ریٹائر ہوئے ہیں، خاص طور مصباح اور یونس. یہ اوور نائٹ نہیں بنتے پلیئرز، یہ کھیل کے بنتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے سامنے 1-2 کھلاڑی آ رہے ہیں سامنے جو پرفارم کر رہے ہیں بہت اچھا. سرفراز نے کی بیٹنگ پہ لوگ بات کرتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم، مگر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ بیچ میں انہیں سکور بھی کیا. جب تک آپ فیلڈ میں نہیں ہو، 10 وجہ ہوتی ہیں کہ انسان آؤٹ ہو سکتا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ کسی وجہ سے ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. ان کی وکٹ کیپنگ میرے خیال میں آج اتنی اچھی ہے جو آج سے 5 سال پہلے تھی. انفیکٹ میں خیال دنیا میں پرابلی آج یہ پرابلی نمبر 1 وکٹ کیپر ہوں گے. ان سے بہت کم ہے اچھے بہتر وکٹ کیپرز. مانی صاحب، جو جس طرح کی سچویشن ہے، بڑی زیادہ کرکٹ ہو گئی ہے جی، T20 بھی، 1 ڈے بھی، ٹیسٹ بھی مسلسل کھیلتے آ رہے ہیں. جی، پالیسی کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ جس طرح ڈپلیسی جو ابھی کھیل رہا تھا، اس نے ٹیسٹ بھی جیتے، 1 ڈے بھی جیتے، تو T20 میں یکدم سے اس نے خود ہی ریسٹ لے لیا. جی، ظاہر ہے سرفراز پہ بہت پریشر ہے تینوں فارمیٹ کی کپتانی کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک 1 ڈے کا یا T20 کا یا ٹیسٹ کا، جس طرح ناقدین بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کا کپتانی نہیں ان کو کرنی چاہیے، ان کو مختصر فارمیٹ کی کرنی چاہیے، اس میں کوئی آپ کے ذہن میں ہے؟ یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے ریسنٹلی. جو ہمارا شیڈولنگ ہے وہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ لگاتار جو کھیلی ہے پچھلے 123 دن میں انہوں نے 8 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، 8 ODIs کھیلے ہیں، اور 8 اور T20 پہ 9 کھیلے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سوچیں گے 123 دن میں ان کو 50 دن لگاتار کرکٹ کھیلی ہے. بیچ میں ٹریولنگ ہوتی ہے، ہوٹل میں رہنا، فیملی نہیں ہوتی ساتھ، یہ سارے پریشرز ہوتے ہیں لوگوں پر. اس سے کچھ تھکاوٹ آ جاتی ہے، جو میرے خیال ہے کہ ہمارے کبھی کبھی فاسٹ بولرز میں دیکھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سٹرگل کر رہے ہیں. جو آپ کا یہ دوسرا سوال تھا کہ ٹیسٹ میچ اور شارٹ فارم کی کپتانی الگ ہونی چاہیے، کچھ ملک کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے لیے ابھی مناسب نہیں ہے. ان کی کپتانی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹیسٹ میں بھی اور ODIs میں بھی. اگر آپ دیکھیں جس مارجن سے ہم لوگ میچز ہارے ہیں وہ بہت کم تھے. اگر وہ تھوڑا سا دوسری طرف ہوتا تو ہم لوگ نیوزی لینڈ کے خلاف ہمیں جیت جانا چاہیے تھا، مگر یہ اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتی. ہم ہارے ہیں میچز، ہمیں اس سے سبق سیکھنے چاہیے اور انشاءاللہ وہ دوبارہ رپیٹ نہیں ہونے چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. مظہر ارشد. سرفراز، میرا کوشچن سرفراز سے ہے. سرفراز، جس طرح آپ کی پرفارمنس کی بات ہوئی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی جیتنا، سری لنکا کو 5-0 ہرانا، نمبر 9 سے 5 پہ جانا، اور 2-3 میچز ہم بارش کی وجہ سے نہیں جیت سکے، تو کیپٹن کے اوپر اس طرح کا ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اس طرح کی بات ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو بیٹنگ آرڈر میں ڈیموٹ کیا اور آپ نمبر 5 سے 6 اور پھر 8 کے اوپر چلے گئے؟ نہیں، دیکھیں ڈیموٹ